آپ کے امی ابو میں سے گھر میں کوئی ہیں؟ کہا دونوں ہیں۔ کہا جاؤ پھر ابو کے پاؤں پکڑ لو، ان سے بڑا ولی کائنات میں آپ کے لیے کوئی نہیں۔ اور یہ میری ڈگریاں ہیں، جو بھی نہیں ہو رہی، نوکری ہی نہیں چل رہی۔ اب میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میرے اساتذہ جو اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، ان کی نیت کروں یا نہ کروں، خود بخود آٹو میں ان کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ جو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر کے ساتھ لگا ہے، اس ایک قطرے کو بھی یہ لوگ نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ پیغمبر کا اتنا احترام ہوتا ہے، نبی کا اتنا احترام ہوتا ہے، کسی بادشاہ کا کبھی بھی اتنا احترام نہیں ہوتا۔ کمال ہے، کہتے بہت وڈی ہونی ہے، کہتے ہاں ایسے ہی ہے کہ اس سے تو میں نے لوگوں کو یہ کیا اور وہ کیا، وہ بھی اس نے تلوار کھول کے دکھا دی، کہتے چمک دیکھی ہے، کہتے بہترین، سجے بھی کھائیں کھبے بھی کھائیں، سجے کھبے، وہ دائیں بائیں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد کہتے واہ جی واہ، ہے ویسے بہترین، یہ لائٹ ویٹ بھی ہوگی اور پکڑنے میں بھی بڑی جو ہے نا مضبوط ہے، کہتے پکڑ کے دیکھو بالکل ایسے، اس نے یوں پکڑی، دے ماری ایک تلوار۔ الصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آلہ وصحبہ وعلى سائر الانبیاء والمرسلین۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ جل جلالہ نے معجزہ بنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہم کچھ ادوار اور کچھ جو عنوانات ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں اور ان کو پڑھ رہے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، مکہ المکرمہ کے 13 سال اور مدینہ المنورہ کے 10 سال۔ جو اعلان نبوت سے پہلے 40 سال ہیں، 1 سے 12 سال بچپن مبارک، 12 سے 25 نوجوانی مبارک، اور 25 سے 40 جوانی مبارک۔ اور مکہ المکرمہ کی حیات طیبہ 1 سے 3 خاموش دعوت و تبلیغ، اور 3 سے 10 اعلانیہ دعوت و تبلیغ، اور 10 سے 13 بیرون دعوت و تبلیغ۔ اور پھر مدینہ المنورہ کی حیات طیبہ 1 سے 6 سے 8 اور 8 سے 10۔ 1 سے 6 مشکلات اور استحکام ریاست کے سال، اور 6 سے 8 صلح اور خطوط کے سال، 8 سے 10 فتوحات اور وفود کے سال۔ تو آج الحمدللہ ہم جو بات کریں گے وہ صلح اور خطوط کے سال، ہجرت کا 6واں سال کا مذاکرہ ہم کریں گے، اور ہجرت کا 7واں سال اس کا مذاکرہ کریں گے۔ پہلے جو گفتگو ہے وہ الحمدللہ ہماری ہو چکی ہوئی ہے۔ ہجرت کا جو 6واں سال ہے، اس میں مختلف قسم کی مہمات اور مختلف قسم کے پروجیکٹس چلے ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا ہے اور معروف و مشہور ہے وہ ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ محلقین رؤوسکم و مقصرین، کہ خواب میں یہ دیکھا کہ حرم کا طواف کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اور ساتھ میں اس کا جو نتیجہ ہے کہ کچھ نے اپنے سر منڈوائے ہوئے ہیں اور کچھ نے اپنے کتروائے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنائی، تو جو اتنے سالوں سے تڑپ رہے تھے، حرم کی خاص محبت وہ اسلام سے پہلے بھی ان لوگوں کے دلوں میں راسخ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے کے ساتھ ہی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اس گھر کی عجیب سی محبت ہر مسلمان میں پیوست کر دی ہے۔ اور دیکھنے میں آج بھی یہی آتا ہے، جو جتنا زیادہ جاتا ہے اس کا اتنا زیادہ وہاں جانے کو دل کرتا ہے، جو جتنا زیادہ جاتا ہے اس کا وہاں جانے کو زیادہ دل کرتا ہے۔ تو مسلمانوں میں ایک خاص قسم کی جو محبت تھی وہ اٹھی، اور جو ایک دبی ہوئی محبت تھی وہ ابھری کہ ہم ضرور جائیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ 1400 کے قریب مسلمان تیار ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو ساتھ میں لیا اور چل دیے۔ بہرحال جب قریب میں پہنچے تو قریب پہنچنے کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے جاسوس ہیں بصر نام کے، ان کو جا کے کہا کہ آپ جا کے اپنے حالات کا جائزہ لو اور قریش کیا کر رہے ہیں۔ اس نے آ کر بتایا کہ قریش کو بھی ہماری آمد کا پتہ چل چکا ہے، ہمارے جانے کا بھی پتہ چل چکا ہے، انہوں نے اپنی لشکر کی تیاری کر لی ہے، اور وہ بھی تیار ہو چکے ہوئے ہیں،
اور وہ لڑنے کو تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر اشیات کے قریب پہنچے، اشتات کے قریب پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جائزہ لیا تو اپنا جو راستہ تھا وہ تبدیل کر لیا، کیونکہ اس راستے کے اوپر آتے ہوئے وہ وہاں پر خالد بن ولید ابھی تک یہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ حدیبیہ کے بعد ہی یہ ہو گئے تھے۔ تو ان کو 200 انہوں نے گھڑ سوار دیے تھے، 200 گھوڑوں کے سوار، اور جو ان کے جو معسکر کے فوجی تھے وہ دیے تھے، انہوں نے آ کے ان کا راستہ روکنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو راستہ تھا وہ تبدیل کر لیا۔ اب تبدیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ لیا، اور جو شمیسیہ کا مقام ہے حدیبیہ کا، آج کل اس کو شمیسیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے وہاں پر جا کر بیٹھی۔ پہلے اونٹنی قریب میں ایک جگہ بیٹھ گئی تھی، ان لوگوں نے کہا خلات القصوہ، قصوہ اونٹنی بیٹھ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بیٹھی نہیں ہے۔ حبسہ حابس الفیل، حابس الفیل یعنی اصحاب الفیل کا جو رب ہے، وہ ہاتھیوں کا جو رب ہے، اس نے ہی اس کو روکا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت فرمائی کہ قریش جو بھی حدود میں رہتے ہوئے، شریعت میں ہوتے ہوئے کوئی ڈیل کریں گے تو میں ڈیل کروں گا۔ اونٹنی چلائی، اونٹنی چل پڑی۔ بہرحال یہ ہے کہ جب وہاں پر پہنچے تو جو کنویں تھے اور جو گڑھے میں پانی تھا، یہ 1400 ہیں، ساتھ میں ان کے ساتھ اپنی جو سواریاں وہ ہیں، قربانیوں کی سواریاں وہ ہیں، اور پڑاؤ جو ہے وہ ڈالا جا چکا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ پانی ختم ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پانی ختم ہو چکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ترکش میں سے ایک تیر نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اس جو کنواں ہے، جو گڑھا ہے، اس میں جا کر گاڑ دو۔ جو ہی گاڑتے ہیں تو اس میں سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ چشمہ پھوٹتا ہے، وہ اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے، اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ 1400 لوگ ہیں وہ بھی سیر ہوئے، اور ان کے جو جانور ہیں وہ بھی سیر ہوئے، اور پانی یہ چلتا ہی رہا، بعد میں پانی کی شکایت نہیں ہوئی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک خراش نامی شخص ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر قریش کو جا کر بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ خاموشی اور امن صلح کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے وہ چلے جائیں گے۔ تو اس پر انہوں نے اس کی بات کیا ماننی تھی، اس کا جو اونٹ تھا اس کو ذبح کر دیا، اور اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور وہاں سے نکل پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا کہ اب میں کسی کو اندر بھیجتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے ان کو بتائیں کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صلح صفائی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو میرا تو پتہ ہی ہے کہ کہیں کام جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہی نہ ہو جائے، تو آپ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خاندان کے لوگ وہاں پر نہیں ہیں تو کام کہیں دوسری طرف ہی چلا جائے گا، تو آپ عثمان رضی اللہ عنہ کو اگر بھیج دیں تو ان کا خاندان بھی وہیں پر ہے، اور طبیعتاً ذرا وہ ان میں نرمی اور پیار اور مٹھاس بھی پایا جاتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ میں خاص قسم کا جلال پایا جاتا تھا۔ تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں۔ ابان بن سعید یہ ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی امان میں اندر گئے ہیں، اور جا کے قریش سے اور جو بڑے تھے ان سے جا کے ملاقاتیں کی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کوئی مقصد لڑائی نہیں ہے، تو آپ اجازت دے دیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ کو تو اجازت ہے، آپ طواف کر لو اور عمرہ کر لو، ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر میں بھی نہیں کروں گا، ان کو اجازت نہیں ہے تو میں بھی کسی صورت میں عمرہ نہیں کروں گا اور طواف نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو وہیں پر روک لیا، اور وہ بھی خود سے رک گئے۔ جب وہاں پر رکے تو ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے اصحاب سے فرمایا اور قسم کھائی کہ جب تک ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم یہاں سے واپس ہی نہیں جائیں گے، اس پر ہاتھ پہ بیعت کرو۔ جب ہاتھ پہ بیعت کرنے کی باری ہے
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ابو سنان شخص ہیں، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، یا رسول اللہ میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی معلوم ہے کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے، میرے دل میں ہے، بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہ ہے کہ تلوار چلاؤں گا کہ آپ کا دین غالب آ جائے، یا میں جام شہادت نوش کر لوں، اس چیز پہ بیعت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بیعت کر لی۔ تو پھر سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہے، یہ بہت بڑے جنگجو تھے اور تیر مارنے میں آگے آتا ہے۔ ایک موقع کے اوپر اکیلے تھے اور پورا قافلہ تھا 20 لوگوں کا، اکیلے نے پورے قافلے کے ساتھ مقابلہ کیا، تیر بھی بڑا بہترین چلاتے تھے، دوڑتے بھی تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار بیعت کی، شروع میں بھی ہاتھ رکھا اور پھر بایاں ہاتھ رکھا، پھر دایاں ہاتھ رکھا، کہ فرمایا کہ دایاں ہاتھ میں نے رکھا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الرضوان قرآن عزیز میں بھی آتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ درخت کے نیچے، تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ جل جلالہ نے یہ بھی تعبیر فرمائی کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ تو یہ انہوں نے دایاں ہاتھ دیا اس چیز پہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہے، بایاں ہاتھ دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہے۔ تو اس پر یہ کبھی کبھی اپنے ہاتھوں میں سے ہاتھوں کو مخاطب ہوتے تھے اور آ کے بات چیت اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میرا جو بایاں ہاتھ ہے وہ تجھ سے زیادہ بہتر ہے، دائیں ہاتھ کو کہا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کو کہتے اور کہا کرتے تھے، بائیں کو کہتے بایاں میرا اس دائیں سے بہتر ہے، کہ اس کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کہ ان کے ہے، اور یہ بائیں ہاتھ سے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے، تو میرا بایاں ہاتھ دائیں سے زیادہ افضل ہے، کہ اس کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی ہی جو قربانیاں ہیں وہ قربانیاں ہیں ہی ہیں۔ یہ اس وقت جب شروع میں ہوتا تو میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عصفان کے مقام پر پہنچے تو راستہ تبدیل کر لیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ تو پھر یہ ہوا کہ مذاکرات اور بات چیت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اس مذاکرات میں اور بات چیت میں سب سے پہلے ایک بدائل نامی شخص ہیں، اس نے بات چیت آگے کروائی۔ یہ بنو خزاعہ میں سے جو ان کے سردار ہیں، یہ ان کو تصور کیے جاتے تھے اور ان کے سردار تھے، آ کر بات چیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع سے پیار کرتے تھے، جا کر قریش والوں کو جا کے بتایا کہ بھائی وہ لڑنے کے لیے نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بات کی کہ وہ لوگ بہت تیاری میں ہیں، تو درمیانی کوئی راستہ اختیار ہو جائے تو سب سے بہتر ہو جائے گا۔ پھر اس میں جب ان سے بات نہیں چلی تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ایک سمجھدار شخص ہے۔ اچھا، اس میں ایک شخص وہ ہے حلس کے نام سے ہے، بدائل کے بعد جو ہے وہ عروہ بن مسعود الثقفی ہیں، یہ بڑے سفارت کاروں میں سے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس یہ شخص گیا بھی ہے اور بات چیت بھی کی، اور کہا کہ بھائی دیکھو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے آتا ہوں، ان کو سمجھا کے آتا ہوں۔ یہ بابا ہے، بڑی عمر کا ہے، اور وہاں پر پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو سمجھانا شروع کیا کہ بھتیجے میری بات سنو، کہ آپ میری بات کو مان لو، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں یہ غیر قوم کے لوگ ہیں، یہ آپ کے اپنے قریشی نظر نہیں آ رہے، اور مختلف قسم کے قوم کے مختلف قبیلوں کے لوگ آپ نے جمع کر کے ایک جگہ جمع کر لیے ہوئے ہیں۔ جب سر کے آپ کے پڑتی ہے تو پھر خاندان ساتھ دیتا ہے، اپنا قبیلہ ساتھ دیتا ہے، اپنی قوم ساتھ دیتی ہے، باقی سارے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے تھے اور انہوں نے خطرناک قسم کے الفاظ بولے، اور روایات میں تو اتنا بھی آتا ہے کہ امسس بذر اللات، جاؤ جا کر تم بتوں کو چاٹو، اور بتوں کی شرمگاہ کو جا کے تم چاٹو، تم تو اس قابل بھی نہیں ہو۔ اس پر ان کا جلال تھا کہ تم صحابہ کو کہتے ہو کہ صحابہ تتر بتر ہو جائیں گے، ایسا کسی صورت میں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس پر وہ بڑا جھٹکا لگا کہ میں نے بات کیا کر لی، اور ان کا جلال ہی آ گیا اتنی سی بات کے اوپر۔ پھر بات کرتے ہوئے یہ یوں بات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر یوں ہاتھ لگا لیتا،
یوں بات کرتا، اور جیسے بابے بڑی عمر والوں کی عادت ہوتی ہے بات کرتے ہوئے پھر داڑھی مبارک پہ ہاتھ لگا لیتے. تو وہاں پر مغیرہ بن شعبہ ان کے بھتیجا ہے، سگا بھتیجا ہے، وہ کھڑا تھا. روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنی تلوار کا دستہ یوں اس پہ ہاتھ پہ مارا اور کہا کہ ہاتھ نیچے کرو. اور یہ نقاب کیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے. کہا تیری ایسی کی تیسی. اس کو جو نا برا بلا کہا کہ تو میرا بھتیجا ہو کے، اور ان کا کوئی آپس کا پہلے کا معاملہ بھی تھا جس پر انہوں نے مغیرہ بن شعبہ نے کچھ قتل کیے تھے، اس کی دیت عروہ نے دی تھی، اس پر اس کو یاد دلایا. انہوں نے کہا وہ وقت اور تھا، لیکن یہ وقت یہ ہے کہ تو نجس ہے، مشرک ہے اور ناپاک ہے. پاک داڑھی پہ دوبارہ ہاتھ نہ لگانا، دائیں بائیں کی کوئی بات نہیں کرنی. تو فوراً جو ہے وہ گھبرا گیا. گھبرانے کے بعد واپس آیا اور آ کر قریش والوں کو جمع کیا اور آ کے کہنے لگا بھائی بات سنو، میں کیسر کے پاس بھی گیا ہوں، کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے جہاں پر وہ منظر دیکھا ہے، منظر کشی انہوں نے جو بہترین الفاظ اور انداز میں کی ہے، ایسی منظر کشی کسی نے بھی نہیں کی. کہا کہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے کادو یقتتلون علی وضوئہ، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا جو پانی جسم پہ لگتا ہے، اس جسم کو کے ساتھ جو قطرے ہیں وہ نیچے گرتے ہیں. کادو یقتتلون علی وضوئہ، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ تلواریں نکال لیں گے اس پانی کے، جو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر کے ساتھ لگا ہے، اس ایک قطرے کو بھی یہ لوگ نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے. تو یہ بتاؤ کہ جو پانی جسم کے ساتھ لگے، اس پانی کو جو لوگ، جو قوم زمین پر نہ گرنے دے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون وہ گرنے دیں گے؟ اور پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک مبارک بھی پھینکتے ہیں الا وقع علی ید احد، وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک کے ہاتھ پہ وہ گرتی ہے اور وہ یوں ہاتھ کو مل کے اپنے جسم پہ اور اپنے چہرے کے اوپر لگا کے سعادت لیتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ بات ایسے سنتے ہیں کہ جیسے سناٹا چھا جاتا ہے. جب وہ کوئی کام کہتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کاش میرے ذمہ یہ کام لگے اور میں یہ کام کروں. کہا کہ میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، یہ بات پکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یہ بات پکی ہے. پیغمبر کا اتنا احترام ہوتا ہے، نبی کا اتنا احترام ہوتا ہے، کسی بادشاہ کا کبھی بھی اتنا احترام نہیں ہوتا. وہ تو انہوں نے خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور وہ مصنوعی طور پر احترام کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نبی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی چلا جاتا ہے. اور ایک اور شخص ہے، حلیس بھی آتا ہے اور عربی کتب میں اس کا حلس بھی نام آتا ہے. تو یہ وہاں کے جو حبشی لوگ ہیں، کالے لوگ، غلام کافی سارے وہاں عرب کے قریب قریب رہتے تھے، یہ ان کا سردار تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی ایسی بات ہے کہ جب یہ عروہ بھی بات کر رہا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں یعنی بدیل نے بھی آ کر بات کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئیں. جب عمرہ کرنے کے لیے آئیں، ہمارا اور آپ کا معاہدہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے ہم ان کے سہولت کار بنیں گے اور ان کو ہم سہولت مہیا کریں گے. آپ لوگ تو لڑنے کو تیار ہو، اگر تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا تو میں آپ سے علیحدہ ہو جاؤں گا. اس پر ایک تو قریشی تھے، ان کو حقیر جانتے تھے، وہ حبشیوں کے غلام تھے، اور ان کو کہا کہ بے وقوف انسان بیٹھ جا تو آرام سے. تو وہ تتا ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا، ایک تو میری بات نہیں مانی، دوسرا یہ ہے کہ ہتک امیز رویہ تم اختیار کرتے ہو، تو پھر میں ہوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں جاتا ہوں، تمام حبشیوں کو ان کے ساتھ کروں گا، تمہارے ساتھ لڑوں گا. بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا اور ٹھنڈا کیا. کہا کہ ہم غور کر رہے ہیں، آپ ہماری بات تھوڑی دیر کر سنتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ مقرز بن حفص ایک شخص ہے قریشیوں میں سے، وہ پہنچا. جب وہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑا خطرناک قسم کا بندہ ہے، کیونکہ جب مسلمان وہاں پر بیٹھے تھے حدیبیہ میں امن سے بیٹھے تھے تو 50 لوگوں کو لے کر اس نے آ کر حملہ کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے اس کو بھگا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ
ذرا خطرناک قسم کا بندہ ہے، شیطان قسم کا بندہ آیا ہے۔ ابھی بات چیت چل ہی رہی تھی تو اسی دوران میں سہیل بن عمر جو قریش کے سردار تھے، وقار والے بھی تھے، حیثیت والے بھی تھے، سفارت کاری بھی جانتے تھے، بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لائے اور وادی نخلا کے بعد غار ثور کے قریب میں جب اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عبداللہ ابن اراقط کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، اس وقت اخنس بن شریک کو بھیجا تھا، سہیل بن عمر یہ والے ہیں، ان کو بھیجا تھا کہ مجھے امان دے دو، یعنی شریف انسان اور عافیت والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہول لکم الامر، سہولا سہل، سہیل کہتے ہیں آسان کو، کہا کہ معاملہ اب آسان ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قریشیوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اپنا باوقار بندہ مانا بھیجا۔ ان کے بھیجنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے تو مد مقابل کو کچھ وہ مقابل سمجھتے ہی نہیں تھے، ویلیو ہی نہیں دیتے تھے۔ اب مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی سمجھدار بندہ سفیر آیا ہے تو انہوں نے مد مقابل کو ایک ریاست تصور کیا ہے، مد مقابل کو ایک طاقت تسلیم کیا ہے، مد مقابل کے ساتھ سفارتی تعلقات اور اس بنیاد کے اوپر ایک سمجھدار بندہ بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی اور انہوں نے بھی اپنی بات چیت کی، جی کہ معاہدہ لکھیں کہ ہم ان معاہدوں کے اوپر بات کریں گے، اس سال واپسی، آئندہ 3 دن کے لیے اجازت ہوگی، ٹھیک ہو گیا، 10 سال تک جنگ پر پابندی ہوگی، جان و مال کی حفاظت کا معاہدہ ہوا۔ مدینے سے مکہ کو واپسی کا ایک طرفہ معاہدہ ہوا، جس میں یہ تھا کہ مکہ سے جو کوئی جائے گا مسلمان ہو کر وہ یہ لوگ واپس کر دیں گے، اور پھر مدینہ سے جو اس طرف آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ عرب قبائل کو مسلمانوں اور کفار کے حلیف بننے کا اختیار ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اختیارات ہیں ایسے کہ جو قریب کے قبائل والے ہیں وہ جس طرف جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ مدینہ اور مکہ میں آمد و رفت کی مکمل آزادی ہوگی۔ اور اس میں جب نام لکھوانا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، فریق اول فریق ثانی، ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فیصلہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جب یہ بات کی تو کہا لڑائی اسی چیز کی ہے، ہم تو محمد رسول اللہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہمارا سارا پھڈا ہی اسی لفظ کے اوپر ہے، ہم نہیں مانتے، ہم معاہدہ کریں گے محمد بن عبداللہ سے، محمد رسول اللہ سے نہیں کریں گے، ہماری بات محمد بن عبداللہ سے ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ سے نہیں ہو رہی۔ تو اس کا بھی جب اللہ جل جلالہ نے سورۃ الفتح اتاری ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے محمد الرسول اللہ خود فرمایا کہ ان کو اگر مسئلہ ہو رہا ہے تو مسئلہ ہوتا رہے، آپ کے لیے محمد رسول اللہ میں خود سے کہہ رہا ہوں، والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ جب آخر میں اس کے بعد تھوڑی سی بات ہوگی اس کے اوپر آ جائے گی۔ تو جب بات چیت ہو گئی تو اس پہ ایک شک یہ تھی کہ جو یہاں سے مدینہ جائے گا یہ کافر واپس لے لیں گے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، سہیل کا بیٹا ابو جندل یہ مسلمان ہو گیا تھا اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مکۃ المکرمہ میں قسم کی ان کو سزائیں دی جاتی تھیں، یہ کسی قسم سے کسی طرح سے ان کو تھوڑا سا ریلیز کر کے، تھوڑا سا ڈھیلا کر کے یہ وہاں سے انہی بیڑیوں میں ہی حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گیا۔ مسلمانوں کو کہا کہ شکر ہے میں ان کے چنگل سے بچ گیا اور ان کی مشکلات سے پہنچ گیا۔ سہیل نے دیکھا کہ بیٹا اور پتر تو یہاں پہنچ گیا ہے، کہا سب سے پہلے تو یہ بیٹا میرے حوالے کرو واپس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ابھی تک تو معاہدے پہ دستخط ہی نہیں ہوئے، معاہدہ ہوا نہیں، کہا نہیں کسی صورت میں نہیں۔ 3-4 بار کہا کہ بھائی ابھی معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ والے شخص اس معاہدے میں شامل ہی نہیں ہے، کہا نہیں کسی صورت میں نہیں ہوگا، میں پھر اس معاہدے کو مانتا ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا کہ اچھا یہ دیکھو معاہدہ نہیں ہے، یہ صرف میری ذات کے لیے تم چھوڑ دو اور اس کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کہا کہ نہیں یہ مجھے واپس کرنا ہوگا، پھر ہی بات آگے چلے گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو آپ واپس لے لیں۔ جب واپس لیا تو وہ چیخنے چلانے لگے کہ مسلمانوں کی جماعت کیا ہو گیا تمہیں، میں وہاں سے کتنی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں، اب جب یہاں پہنچا ہوں تو آپ لوگ دوبارہ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہو۔ اور مسلمانوں کے اوپر جو مشقت ہوئی اور مسلمانوں کے اوپر جو ایک بھاری ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے
اس پہلو پہ اولسنا علی الحق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا کیوں نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو معاہدے میں لکھا جا چکا ہے، ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ نے تو فرمایا تھا ہم عمرہ فرمائیں گے۔ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کریں گے، آئندہ سال ہم عمرہ کر لیں گے، آئندہ سال محلقین و مقصرین ہو جائے گا۔ بہرحال ان کو بھی واپس کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب ہو چکا ہوا تو بخاری اور مسلم میں بھی اس چیز کا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ مکمل ہوا اور فرمایا کہ آپ لوگ اپنے سروں کو منڈوا لیں، اب واپس چلتے ہیں اور قربانیوں کو ذبح کریں۔ لیکن مسلمانوں پہ سختہ طاری تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور بہت ہی زیادہ مشقت آ چکی تھی سروں کے اوپر بھی اور مزاجوں کے اوپر بھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خود عمل فرما دیں تو یہ خود ہی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہوئے اور خود سے اپنا حلق فرمایا، سب نے ہی وہاں پر اپنا حلق فرمایا اور چل دیے۔ 2 ہفتے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا تھا۔ 2 ہفتے کے قیام کے دوران میں واپسی پر انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ والی صورت اتری مکمل کہ آپ کو فتح مبین، بڑی فتح مبارک ہو۔ صحابہ کرام دیکھیں کہ ظاہری نقشے میں یہ ہے کہ کوئی ہمیں فتح یابی نہیں ملی، اب اس صورت میں فتح المبین کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی فتح المبین یہی ہے۔ علماء نے پھر اس کی تشریح یہ لکھی ہے، فتح المبین اصل میں اس بنیاد پر تھی کہ پہلے کوئی بھی کام کوئی ایک تسلسل کے ساتھ نہیں ہو پا رہا تھا، کوئی بھی مہم ہوتی تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا 3 سے 4 دن پہلے کیا ہو جاتا تھا کہ 3 سے 4 دن پہلے کوئی نہ کوئی قافلہ اوپر حملہ کر دیتا تھا۔ اب یہ ہے کہ صلح ہو چکی ہے کہ 10 سال تک ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، جب نہیں کریں گے تو ان سے بالکل مطمئن ہو چکے اور یہودیوں سے بالکل مطمئن ہو چکے، اور یہودیوں کے جو خیبر ہے وہ اس سال کے اگلا والا ہے وہاں سے نکال چکے ہوئے ہیں، قبائل جو ہیں وہ کافی طور پر جو ہے وہ ایک طرف ہو چکے ہوئے تھے، کچھ سے معاہدے چل رہے تھے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے یہ فتح المبین لے لی ہے تو اگلا سال جو شروع ہوتا ہے وہ سلاطین بادشاہوں کی طرف خط و کتابت کا شروع ہوتا ہے۔ بادشاہوں کو خط و کتابت کا کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر رہی ہیں؟ وہ اس طرح سے شروع کر رہی ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر رہی ہیں کہ خط و کتابت دوسرے شہروں میں اور دوسرے ممالک کو خط و کتابت لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس دوران میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو واپس کیا تھا، اور ایک اور شخص ہیں ابو بصیر، وہ چلتے چلتے مدینہ المنورہ میں پہنچ گیا۔ جب مدینہ المنورہ میں پہنچا تو قریشیوں نے یہ کہا کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ تھا مکہ سے جو مدینہ پہنچے گا اس کو آپ واپس کریں گے، تو کہا ٹھیک ہے۔ 2 شخص انہوں نے بھیجے کہ ابو بصیر ہمارا بگوڑا ہے، اس کو آپ واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دونوں بندوں کے ساتھ کہا ابو بصیر کہاں ہیں؟ بھئی اس کو لے جائیں، ہمارے معاہدے کے مطابق یہ واپس جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں، میں بڑی مشکل سے وہاں پہ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاہدہ کیا ہے اس کا پاس کریں، آپ واپس جاؤ۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں، جیسے بات کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کی اطاعت پھر صحابہ کی محبت آتی ہے۔ ابو جندل کس پوزیشن میں ہیں، ان کو واپس کیا، چوں چراں تک نہیں کیا۔ بندہ کہتا ہے جاؤ پھر میں بھی اسلام، میں بھی مسلمان نہیں، کہہ ہی دیتا ہے نا جناب، پوری کی پوری جماعت ہے، آپ اگر مجھے ساتھ نہیں لے رہے، گود نہیں لے رہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ ہیں، تو پھر میں بھی مسلمان کوئی نہیں۔ ایک مثال بھی ایسے نہیں ملتی۔ ابو بصیر کو واپس بھیج رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، کوئی چوں چران نہیں ہے اسلام کے اوپر، پھر میں بھی مسلمان نہیں ہوں، یا پھر میں بھی ایسا کر لوں گا، مجھے دوبارہ سے ان کی تلوار کے نیچے اب ان ظلم و ستم میں دے رہی ہیں۔ صحابہ کی یہ شان تھی، جو مسلمان تھا وہ پکا مسلمان تھا، جو کافر تھا وہ پکا کافر تھا۔ قریب میں جب پہنچے ذوالحلیفہ کے مقام پر تو اس پر کیا ہوا کہ وہ بیٹھے اور اس نے اپنی دوستی بنا لی، ان کے ساتھ ذرا گپ شپ کی اور خوب جو ہے وہ باتیں کی، خوب ہی کی۔ بلال بھی آ کے بیٹھ گئے، باتیں کی اتنی زیادہ کہ باتوں میں ہی لگا دیا۔ باتوں میں کہتے ہیں جناب تلوار آپ کی بڑی بہترین ہے،
کمال ہے. کہتے بہت وڈی ہونی ہے. کہتے ہاں ایسے ہی ہے کہ اس سے تو میں نے لوگوں کو یہ کیا اور وہ کیا. وہ بھی اس نے تلوار کھول کے دکھا دی. کہتے چمک دیکھی ہے. کہتے بہترین, سجے بھی کھائیں کھبے بھی کھائیں, سجے کھبے, وہ دائیں بائیں دیکھتا رہا. اور اس کے بعد کہتے ہیں واہ جی واہ, ہے ویسے بہترین, یہ لائٹ ویٹ بھی ہوگی اور پکڑنے میں بھی بڑی جو ہے نا مضبوط ہے. کہتے پکڑ کے دیکھو بالکل ایسے. اس نے یوں پکڑی, دے ماری ایک تلوار دی اور اس کو وہیں پہ ٹھنڈا کر دیا. اور اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ بھاگتا بھاگتا مدینے پہنچا ہے. اس کو بھی پتا تھا کہ مجھے بھی اگر سہارا ملے گا تو محمد ہی کا ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ میرا ایک ساتھی گیا اور میں بھی جانے لگا, اور ابو بصیر بھی پیچھے پہنچ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسعر حرب, بھئی یہ تو جنگ چھیڑنے والا شخص ہے, تیلی لگانے والا بندہ ہے, اس نے تو بڑا معاملہ خراب کر دیا. میں یا رسول اللہ آپ نے تو اپنا معاہدہ پورا کیا اور میں نے بھی اپنا پورا کیا, میرا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے. آپ کو معاہدہ تھا, آپ نے پورا کیا, میرا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا, میں بھی اپنا کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کوئی سمجھائے, لیکن اس نے تیور سمجھ لیے تھے کہ اب دوبارہ بھی مجھے پکڑ کے مکہ بھیج دیں گے. تو اس نے ساتھ لیا, سہارا لیا, آگے جا کر ایک طرف میں ایک قبائل میں جا کر رہ گیا اور اکیلا تھا. خرگوش کا وہ کرتا تھا, شکار کیا کرتا تھا, اور دن دن میں تپتی دھوپ تھی اور پتھروں کے اوپر وہ بوٹیاں بنا کے رکھ دیتا تھا. وہ 2-4-5 گھنٹے کے بعد بہترین باربیکیو بن جاتا تھا, اس کو وہ کھاتا تھا اور پتھر پہ پتھر مار کے آگ لگا لیتا تھا. اکیلا ہی وہاں پر اس نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی. اب مسلمانوں کے لیے آسانی کیا ہوئی کہ جو وہاں سے مسلمان ہوتا وہ مدینہ آنے کی بجائے ابو بصیر مرکز میں پہنچ جاتا. ابو بصیر مرکز میں پہنچ جاتا, انہی کے پاس ہی. جناب 70 لوگ ہو گئے, مکہ سے آتے, مدینہ نہیں آتے, تو ان کو پتا تھا کہ مدینہ والے اپنے معاہدہ کے مطابق ادھر بھیج دیں گے, ابو بصیر مرکز میں جائیں. ابو بصیر مرکز نے وہاں پر کھانا پینا بھی شروع کر دیا. قریش کے جو قافلے آتے جاتے تھے ان سے وہ جہاد کرتے تھے, مال غنیمت جمع کرتے تھے, واہ سارا انہوں نے اپنا مرکز وہاں پر جما لیا. قریشیوں نے اپنا خط بھیجا, خط کے ساتھ لوگ بھیجے, لوگوں کے ساتھ ہاتھ جوڑے اور قرابت داری کا دیا. آپ کی مہربانی یہ والی شک ہم مٹاتے ہیں, جو مکہ سے مدینہ آئیں ہمیں واپس نہ کریں لیکن ابو بصیر مرکز میں نہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا خط لکھا, ابو بصیر کو لکھوایا کہ ابو بصیر آپ اپنے تمام احباب کو لے کر آ جائیں. اس وقت وہ لیٹے ہوئے تھے. اللہ اکبر, بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت محبت, ہر صحابی محبت کرتا, محبت میں ڈوبا ہوا تھا, لیٹا ہوا تھا. اور اس نے وہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں خط پڑھا, مسکرا دیا, چہرہ اس کا چہچہانے لگا, اور وہیں پر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور خط وہی سینے پر ہی گرا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اور ابو جندل جو سہیل کے بیٹے ہیں وہ بھی کیونکہ وقت کے شروع میں پہنچ چکے تھے, انہوں نے تمام احباب کو ساتھ میں لیا اور مدینہ المنورہ میں یہ اس طرح سے پہنچ چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مرد آتا تو واپس بھیجتے. چند خواتین بھی پہنچی تھیں جو مکہ سے مدینہ المنورہ میں, تو ان مکیوں نے یہ کہا, قریشیوں نے, کہ یہ خواتین ہمارے حوالے کر دی جائیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً وحی اتری کہ جب آپ کا معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں رجل لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی آپ کی طرف آئے گا, عورت کا نہیں لکھا ہوا, تو عورت کو واپس نہیں کرنا. اور پھر آیات بھی اتری ہیں, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا, یہ والی آیات مکمل اتری ہیں جس میں یہ ہے کہ یہ ان بنیادوں کے اوپر آپ سے بیعت کریں اور ایمان والی ہیں تو ان کو کبھی واپس نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواتین کو واپس نہیں کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ مکمل ہو گیا, فتح المبین ہو چکی ہوئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا ایک بہترین طریقہ دوسری طور پر اپنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا انداز اپنایا. جب مطمئن ہو چکے تو بادشاہوں کی طرف اپنے خط و کتابت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی, بادشاہوں کو لکھوایا. اور یہ دعوت کا ایک نیا رنگ تھا. اب تک جو دعوت تھی وہ چل چل کے تھی, ایک فرد کے پاس تھی, زبانی کلامی تھی. یہ والی دعوت کا ایک وہ والا سلسلہ ہے جو بادشاہوں کو خط کے ذریعے سے, جو سفارت خانی کے آداب تھے
ان آداب کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر منگوائی اور وہ بنوائی گئی، اور اس کے ساتھ جو خط و کتابت کے آداب تھے، سفیروں کے جو آداب تھے وہ ہوئے، اور ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 سفیروں کو ایک ساتھ بھیجا۔ یہ سفیر ایک ساتھ ہیں مختلف قسم کے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ سفارت کاری کے آداب پروفیشنل بنایا، دوسرا یہ ہے کہ جس ملک کے پاس، جس بادشاہ کے پاس گئے ہیں، اس کی وہ والی زبان سکھلائی ہے۔ سیرت طیبہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسلام جو مذہب ہے وہ صرف مسجد کا نہیں ہے، اسلام مذہب وہ صرف ایک کونے کا نہیں ہے کہ بس تسبیح اور جو عبادات ہیں، پورا سسٹم ہے۔ آج بھی سب سے زیادہ مسئلہ جو دوسرے ہیں ان کو اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں سارے نیک ہو جاؤ، وہ یہ بھی کہتے ہیں سارے تہجد گزار ہو جاؤ، لیکن اسلام کے سسٹم کی بات نہ کرو، اسلام کے سسٹم کی بات نہ کرو۔ تہجد پڑھو، نماز پڑھو، تم اللہ توبہ کرو، ماشاءاللہ خوب سیرت بھی پڑھاؤ، قرآن بھی پڑھاؤ، بہترین کرو، جتنا مرضی آپ کی ہم ہیلپ بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن اسلام کی بات نہ کرو، اسلام کی عبادات پہ لگے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سسٹم دیا، اس سسٹم کے تحت کیا ہے کہ ان کو زبانیں سکھلائی گئیں اور وہ لوگ گئے۔ اچھا، سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیونکہ امی ہیں، لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھواتے تھے، اور 104 خطوط ہیں سیرت طیبہ میں ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو رئیس سردار تھے ان کی طرف لکھوائے ہیں، اور مختلف بادشاہ تھے ان کی طرف لکھوائے ہیں۔ یہ جو 6 آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ ہیں جو ایک دن روانہ کیے تھے، اور مختلف قسم کے لوگوں نے اور بادشاہوں نے مختلف اپنا ریئیکشن بھی دیا اور بات چیت بھی کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت لکھواتے تھے، اکسوم میں بھیجا حبشہ کی طرف، اور یہ آپ کو یہ نظر آئے گا۔ قبول اسلام اس نے کیا، نجاشی شاہ حبشہ تھا اس وقت میں، تو اس میں بھی روایات میں ملتا ہے کہ یہ کوئی اور تھا، اور جو نجاشی اس وقت تھا جو ہجرت کے 5ویں سال میں، اس میں نبوت کے 5ویں سال میں حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی تھی، وہ تو مسلمان ہو گیا ہوا تھا، یہ دوسرا تھا، اس میں خاموشی ہے لیکن روایات میں یہی ملتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روم کی طرف، سلطنت روم کی طرف بھیجا، اور اس نے انکار کیا اور سفیر کا اکرام کیا، لیکن اس نے جب کہا کہ بھائی یہ دیکھو کہ یہ بات یہاں تک ہم تک پہنچ چکی ہوئی ہے، قریب میں دیکھو کوئی قریشی ہے اور حجاز کا کوئی بندہ ہے تو وہ دیکھو، کیونکہ ہرقل جو یہ قیصر روم تھا، اس کو سفیر دحیہ کلبی جب پہنچے تو اس نے یہ کہا کہ ان کو لے کے آؤ، جب کوئی قریب کا ہو تو ان کو لے کے آؤ، کیونکہ یہ تورات کو بھی جانتا تھا اور آسمانی علوم کو بھی جانتا تھا، اور اندر سے اس کو انتظار بھی تھی کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ تو وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ حجاز سے آنے والے کون لوگ ہیں، حجاز سے آنے والے کون لوگ ہیں۔ وہاں پر آتے آتے ابو سفیان بھی اس میں شامل تھا۔ ابو سفیان، ابھی یہ معاہدہ جب ہوتا اس معاہدے میں بھی ابو سفیان شامل ہے، اس معاہدے میں بھی ابو سفیان شامل ہے۔ پچھلے جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں اس کا وہ سپہ سالار ہے، دشمنی میں پیش ہے، اور یہاں پر بھی لایا گیا، اور اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ قرابت والا ہے اس نبی کے، وہ سامنے لاؤ۔ تو ابو سفیان نے کہا میں ہوں، کہا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے پیچھے جو جتنے دوسرے تاجر تھے ان کو کہا تم پیچھے ہو جاؤ، ان کو کہا کہ یہ گڑبڑ کرے تو پھر مجھے پیچھے سے اشارہ کر دینا، یہ سیدھی بات کرے تو اوکے کرتے جانا، اگر گڑبڑ کرے تو پیچھے سے ہی اشارہ کر دینا۔ اب ابو سفیان سے ایک ایک سوال کرنا شروع کیا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کا خاندان کیسا ہے؟ کہا کہ خاندان بہت شریف ہے اور بڑا ہی خاندانی قسم کا خاندان ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے خاندان میں سے کبھی کسی نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ کہا کہ نہیں کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہو؟ کہا نہیں ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے جو متبعین ماننے والے ہیں وہ غریب کمزور لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ کہا کہ کمزور لوگ ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو لوگ ان کے فالورز ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ کہا وہ تو مسلسل طور پر بڑھ رہی ہیں۔ کبھی کسی نے کوئی انکار کیا ہو جو قریب گیا ہو اور پھر واپس آ گیا ہو؟ کہا کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے کبھی وعدہ کیا ہو
اور وعدے کی خلافی کی ہو. کہا کہ آج تک اس نے وعدے کی خلافی نہیں کی، ابھی ابھی تازہ تازہ ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدہ کا پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی نہیں ہے. تو کہا تمام درباریوں کو جو اس نے کہا وہ سچ کہا، ایک ایک پہ بات کی، اور اس بات پہ کہنے لگا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی. اور درباریوں سے کہا کہ بھئی دیکھو سارے ایمان لے آؤ، ورنہ یہ ہے کہ تمہاری سلطنت نہیں رہے گی، میں بھی لاتا ہوں ایمان. تو جناب وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، باہر جا نہیں سکتے، احتجاج ہوا، یہ کون سی بات ہوئی، ہم تو آپ پر فدا ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. جب اس نے دیکھا کہ اسٹرائک جو ہے وہ بڑھ چکا ہوا ہے اور لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں، اس نے کہا اللہ کے بندو، میں نے تو تمہارا صرف اندر کا جو جذبہ میرے ساتھ تھا وہ چیک کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو، مجھے تو بہت خوشی ہو تم میرے ساتھ ہو، میں تمہیں چیک کر رہا تھا. تو اس نے اپنی سلطنت یوں بچائی ہے، لیکن دل سے اس کا دل چاہتا تھا. اس نے اکرام بھی کیا اور ہدیے بھی دیے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو ہے وہ قبول اسلام سے انکار کیا، سفیر کا اکرام کیا. اچھا یہ والی بات جو تھا، یہ کیسی رہی جنگ، برابر چوٹ کھاتے رہے، یہ والا مکالمہ میں نے ویسے ہی آپ کو بتا دیا. پھر فارسی ساسانی سلطنت کی طرف بھیجا، تو توہین امیز اس نے معاملہ کیا تھا اور اس نے بہت بدتمیزی کی تھی، اور پھر اللہ جل جلالہ نے بھی ایسا اس کے ساتھ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ والا نمبر تھا اس نے پھاڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دیں گے. اور پھر وہی ہوا کہ مزقہ کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے تار تار میرے اس خط کو کیا، اللہ بھی اس کے ملک کو تار تار کر دیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے پہلے تو اس کے بیٹے نے اس کے پیٹ پہ خنجر مارا اور اس کو قتل کر دیا. پھر کیا ہوا کہ ساری سلطنت ٹوٹ گئی تھی. عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ سلطنت ویسے ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کی طرف بھیجا، اور مصر کا یہ ہے اکرام اور ارسال ہدایہ اس نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. پھر دمشق کی طرف بھیجا، اور دمشق توہین امیز انہوں نے معاملہ کیا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یمامہ بنو حنیفہ کی طرف بھیجا، اور اس کا جو بحرین کی طرف بھیجا، اور انہوں نے قبول اسلام کیا اسی وقت ہی کیا. اور یہ جو ابو حنیفہ اور اس طرف ہے یہ عمان کا ایریا ہے، یہ ہے. تو ان لوگوں نے ابھی بھی اعزاز کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ان کو لکھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، یہ یمن ہوا، یہ عمان ہوا اور بحرین ہوا، انہوں نے اپنے ایئرپورٹس پہ بھی اور بڑے بڑے بورڈز کے اوپر اعزاز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں اور باتیں لکھ کے لگائی ہوئی ہیں کہ ہمارے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، الحکمہ یمانیہ اور الایمان یمان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے حوالے سے اور عمان کے حوالے سے اور بحرین کے حوالے سے، تو یہ لوگ اعزاز آج بھی کرتے ہیں اور ان کے مزاجوں میں بھی اعزاز پایا جاتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس میں آگے ایک واقعہ ہوا، یہ وہ 6 خطیں جو ایک ساتھ گئے تھے. اس وقت میں عربی جب لکھی جاتی تھی نہ زبر ہوتا تھا، نہ زیر ہوتی تھی، نہ پیش، نہ شد، نہ جزم، اعراب نہیں ہوتے تھے اور نقطے بھی نہیں ہوتے تھے. اس میں آپ دیکھیں گے نقطے بھی نہیں ہیں، اعراب بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی عربی پڑھ لیتے تھے. تو کتنا کمال تھا. تو مشکل تھا یا آسان تھا؟ ان کے لیے آسان تھا. ہم بھی تو اردو پڑھتے ہیں، اردو پہ اعراب لگے ہوتے ہیں؟ نہیں لگے ہوتے. ہم پڑھتے ہیں عربی کیونکہ ہم نے پڑھی نہیں ہے، تو اس لیے عربی کے اعراب نہیں ہے، لیکن اس کے بھی صرف ناف پڑھ لی جائے تو بغیر الف اعراب کے عربی بھی پڑھی جاتی ہے، جو ہمیں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. تو ہم بغیر اعراب کے بھی عربی کو درست سے پڑھ لیتے ہیں اگر اس کی مشق کی جائے. تو اس میں جو نوجوان ہیں وہ اپنی سکلز حاصل کریں، خوب کریں، ویب ڈیولپمنٹ بھی کریں اور ڈاکٹر بھی بنیں، انجینئر بھی بنیں، پائلٹ بھی بنیں، اور سارے کے سارے شعبہ جات میں ہم نے جانا ہے جائیں، لیکن ساتھ میں کیا ہے، قرآن حدیث اور سیرت کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چڑھیں. قبیلہ غطفان ہے، اس کے ساتھ بھی اپنی دوستیاں ملا لی ہوئی ہیں، اور غطفان کے ساتھ بڑے بڑے قبائل ملانے کے ساتھ یہ خود حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور خود بھی طاقت میں اتنے تھے کہ یہودیوں کے ان 9 7 12 مختلف قسم کے یہ قلعے ہیں، ان قلعوں میں جو فوج رہتی تھی ان کی اپنی وہ 20,000 کے قریب تھی.
تو یہ کسی وقت بھی مدینۃ المنورہ کے اوپر حملہ کر سکتے تھے۔ تو اس پر مزاح کے طور پر میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان یہودیوں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ اکرام والا معاملہ کیا۔ اکرام والا معاملہ کیا کیا کہ پہلے ہر سال آپ احد میں دیکھ لیں، بدر میں دیکھ لیں، بدر کے بعد آپ احد میں دیکھ لیں، احد کے بعد آپ خندق میں لیتے ہیں، بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون کیفیت ہے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ والی کیفیت ہے۔ تو ہر بار بیچارے آتے ہیں اتنی تیاری کہ سال سال تیاری کر کے آتے ہیں، اور مسلمان تیاری کرتے ہیں تو ایک ہفتہ پہلے کرتے ہیں، 3 دن پہلے کرتے ہیں، 5 دن پہلے کرتے ہیں، پورا سال بیچارے کھپ کے آتے ہیں اور اتنی فوجیں لے کے آتے ہیں اور اتنا کچھ مال کھا کے اور مال چھوڑ کے مار کھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ ان کے پاس ہم خود ہی چلے جاتے ہیں، اس دفعہ ان کے پاس ہم خود ہی چلے جاتے ہیں، ہر بار ہی بیچارے آتے ہیں اور مار کھا کے مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اس دفعہ ہم خود ہی چلے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً آتا ہے کہ 1600 کے قریب میں اپنا لشکر لیا اور چل دیے۔ رات کے اندھیرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی حدود میں انٹری کی اور غطفان قبیلے اور خیبر کے درمیان میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، بچیوں کو جو چھوٹے تھے، خواتین تھے اور ساتھ میں جو جانور تھے ان کا پڑاؤ وہاں پہ ڈالا، اور یہ بھی یقین تھا غطفان والے آ سکتے ہیں، ان کے اوپر روب ڈالنے کے لیے۔ حکمت عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی اور انفرادی طور پر تربیت کی حکمت عملی، بدوں کے ساتھ ڈیلنگ کی حکمت عملی، اور اپنے گھر میں 11 خواتین 11 ازواج مطہرات ہیں ان کو خوش رکھنے کی حکمت عملی، چھوٹے بچے 400 کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں، ان کی حکمت عملی، جانوروں کی حکمت عملی کمال کی ایسی تھی کہ دل ہی اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کے ہی نبی ہیں، عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ تو کیونکہ ان میں معروف تھا، یہودیوں کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر میں سے یہ ہے کہ کسی دشمن کی طرف چلے جائیں تو وہ دشمن اور اس کی بستی تباہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ جس کی طرف ہم اس شکل میں چل کے جاتے ہیں پھر اس کی بربادی میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ برباد ہوا، وہ تباہ ہوا۔ اور ڈر گئے، لیکن یہودی تھے، اپنے فوراً سے پہلے انہوں نے اپنی جنگی تیاری کی اور اپنے جو قلعے تھے ان میں لوگوں کو اور اپنی خواتین کو ایک طرف کر لیا، اور کچھ قلعوں میں اپنی فوجوں کو کر لیا، اور مراحب یہودی جو ان کا بڑا تھا اور قموس بڑا ان کا جو قلعہ تھا اس میں وہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور لڑائی بھی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ہم بھی آگے بات چلیں گے۔ سب سے پہلا جو قلعہ ان کا نائم تھا، یہ والا یہاں پر یہ والا جو نائم لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، اور یہ 3 قریب تھے، اور پھر صعب ہے، پھر جو ہے وہ زبیر ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا سا ٹائم بھی لگا اور یہودی کچھ مارے بھی گئے، اور کنانہ بن عقیق نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی محمود بن مسلمہ جو پیاس کی وجہ سے لیٹ گئے، اوپر سے پتھر پھینکا اور سر کچل گیا اور وہیں پر وہ شہید ہو گئے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ قلعہ بھی اس کو فتح ہو گیا۔ مسلمان 50 کے قریب زخمی ہوئے، پھر آگے ہوئے۔ اچھا، اس میں جب یہودی تیاری کر رہے تھے تو ایک چرواہا کالے رنگ کا غلام، تو اس نے لوگوں کو کہا کہ بھائی خیریت ہے، اچانک ہی تم لوگ جو ہے وہ فوجی صفوں میں آ گئے ہیں اور اسلحہ لگانا شروع کیا ہے، مسئلہ کیا ہوا یہ بھی تو بتاؤ مجھے۔ چرواہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں عرض کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہے کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ شخص ہمارے اوپر آ چڑھا ہے، پہنچ گیا ہوا ہے، ہم ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، اب اس کے خلاف ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ تو اس کے دل میں محبت آئی کہ میں ان شخص سے جا کے ملوں تو صحیح۔ وہ اپنے ریوڑ کے ساتھ ہی کھیتوں میں جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا، کہا کہ مجھے آپ سمجھائیں، وہ یہ لے کہہ رہے تھے کہ نبوت کیا چیز ہے، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی، خود براہ راست بات کی۔ اور اچھا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جیسے ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں بھی آپ بات کر لیں، آپ بات کر لیں، دعوت دینے کی جہاں پر بات آئی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خود ہی بات فرمایا کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جنت کی طرف بلاتا ہوں، ارضھا السماوات والارض، اس کی طرف بلاتا ہوں، اور آخرت کی بات کر دی۔ کہا اس کا کیا طریقہ ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ شہادت پڑھو اور یقین کرو، یہ اس کا طریقہ ہے۔ کہا کہ پھر مجھے آپ مسلمان کر لیں۔ وہ وہیں پہ مسلمان ہوا۔ مسلمان جب ہوا تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں تو غلام ہوں، یہ امانت ہے میرے پاس ریوڑ، تو اس کو پھر مسلمانوں کو کھلا پلا دیں، بوٹی روٹی آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ اس مالک کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ کہا کہ میں اب وہاں گیا تو وہ مجھے پکڑ لیں گے کہ تم مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معجزہ دکھایا، فرمایا کہ آپ ان کو ہانک دیں اور پیچھے سے کنکر مار دیں، یہ خود بخود اپنے مالک کے پاس پورا ریوڑ چلا جائے گا۔ اس نے ریوڑ کو یوں ہانکا اور پتھر مارا اور کنکر مارا، اس سے یہ پورا ریوڑ سلامتی کے ساتھ اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے تلوار لی اور آگے جنگ میں یہ شامل ہوا اور اسی وقت ہی شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو اپنے خیمے میں منگوائی، فرمایا کہ اس کو خیمے میں لے کر آؤ۔ خیمے میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چرواہا تھا، کس حالت میں تھا؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے اس کا رنگ وہاں پر خوبصورت کر دیا، اللہ نے اس کو نہلا کے خوشبو لگا دی، معطر کر دیا، اور ساتھ میں 2 حوریں بھی اس کی نکاح میں کر دی۔ ایک نہیں 2، ایک ساتھ 2 حوریں بھی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عجیب شخص ہے، عامل قلیلا واجر کثیرا، تھوڑا سا عمل کیا اور ہمیشہ کے لیے بہت کما کے چلا گیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جس نے صرف ایمان لایا، جہاد کیا اور جنت میں چلا گیا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، اور ایک دن اور ایک رات بھی ایمان کی حالت میں نہیں گزاری، تھوڑی دیر گزاری ہے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ بات آگے چلی اور ہیڈ کوارٹر ان کا جو اسلامی لشکر کا تھا وہ غطفان کے قریب میں تھا، اور قموس جو بڑا ان کا تھا، یہ والا اوپر، یہ کتیبہ کے ساتھ ہوئے، یہ بہت سخت تھا، سارے فتح ہو چکے تھے، یہ رہ گیا تھا۔ اس میں مراحب جو ایک یہودی تھا، مراحب وہ رہا کرتا تھا۔ جیسے خندق میں ایک عمر بن عبد ود تھا، وہ 1000 کے برابر تصور کیا جاتا تھا، یہودیوں کا یہ بڑا پہلوان تھا، یہ بھی 1000 کے برابر تصور کیا جاتا، اور اس میں یہ مضبوط تھے۔ پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، اور انہیں بڑی جان نثاری کے ساتھ، بڑی جوش اور جذبے کے ساتھ اور بڑے ہی ولولے کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا، لیکن کام نہیں بنا۔ دوسرے دن عمر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا اور انہوں نے بڑی جان نثاری کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن بات نہیں بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَ، میں کل دوں گا یہ رایا، یہ جھنڈا ایسے شخص کو جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ایک بات، ایک دوسری یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے، یہ جانب عین ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم تو کرتے ہیں لیکن اللہ بھی ہم سے کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، تو اس پر تمام صحابہ رات تل ملاتے رہے اس بنیاد پہ، کاش کہ ہم ہوں۔ حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے فرمایا کبھی بھی سعادت، کبھی بھی جھنڈا لینے کی، کرسی لینے کی، امیر بننے کی کبھی چاہت نہیں اس موقع پہ ہوئی ہے، کیونکہ یہ اعزاز تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس پر جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آنکھ مبارک بھی ان کی جس کو کہتے ہیں کہ تکلیف میں تھی، اپنا لعاب مبارک لگایا، جھنڈا دیا علی ابن ابی طالب کو، اور انہوں نے آگے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو یہودی آئے، یہودی کیا ہے، وہ مراحب جو یہودی تھا وہ خود آیا، وہ سامنے آیا اور آ کے اس کو کہا بھی تم کون ہو؟ تو شیر میں کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب، کہتے ہیں آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، یہاں خیبر کی کسی اینٹ اور پتھر سے بھی پوچھے تو آپ کو بتائے گی کہ میں ہوں اور میں یہاں کا بڑا پہلوان ہوں، آج سارا کچھ پہن کے آ گیا ہوں۔ تو علی رضی اللہ عنہ سامنے ہوئے اور اس نے یوں ہی وار کیا اور انہوں نے پینترا بدلا اور وال اس کا ویسے ہی چلا گیا، اور انہوں نے جیسا وار کیا تھا کہاں پہ، خندق میں عمر ابن عبد ود پر، ایسا ہی یہ مراحب کے اوپر کیا، اللہ اکبر کہہ کے یوں ہی مارا، خود کو چیرتا ہوا پوری گردن کو 2 ٹکڑے کر کے اس کو ٹھنڈا کر دی۔
جب انہوں نے اپنا پہلوان تڑپتا ہوا دیکھا تو ایک ساتھ پھر یہودیت دکھائی. یہودیت اس لیے دکھائی کہ جنگ کے اصول و ضوابط ہوتے. جب ایک ایک پہلوان آ رہا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں ایک ایک پہلوانت. پھر سیرن بجتا ہے، اس کے بھی آداب ہوتے ہیں. سیرن بجتا ہے، اس سیرن کے بعد گمسان کی لڑائی اور سارے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان، بھائی راضی آپ راضی، پھر دوسرا، پھر تیسرا. جیسے 10 کے قریب احد میں نکلے تھے اور جو بدر ہے اس میں 3 نکلے تھے، اس میں 1 نکلا ہے اور علی رضی اللہ عنہ بھی نکلے ہیں. لیکن دھوکہ دیا اور ایک ساتھ ہی علی رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کر دی اور انہوں نے اپنا وار بھی دیا اور تلوار چمکتی جا رہی تھی اور یہ کاٹتے جا رہے تھے. اور تلوار سے جو ڈھال تھی وہ جب ٹوٹ گئی تو انہوں نے جو خیبر کے جو وہ ہوتا ہے، جو کلونی ہے پوری کی پوری، قلعے کی جو دروازہ ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی پوری کالونی کا ہوتا ہے، تو وہاں سے ایک دروازے کو یوں اکھیڑا اور اس کو ڈھال بنا لیا. یوں ڈھال بنا رہے تھے اور ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے. جب صبح ہوئی اور وہ والا دروازہ یوں انہوں نے پھینک دیا تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ یہ درمیان میں پڑا ہوا ہے، راستے پہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے تو ایک طرف ہم کر دیتے ہیں. جب اس کو اٹھانے لگے تو 40 بندوں نے وہ دروازہ اٹھایا. اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، اور اتنی طاقت تھی، اتنا موٹا لوہا اگر لوہے کی چادر نیچے پڑی ہوتی، ایک پاؤں اوپر رکھتے اور دوسرے ہاتھ سے یوں اس لوہے کو یوں چیرتے تھے تو لوہے کے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے. اتنی طاقت اللہ جل جلالہ نے ان کو دی تھی. بہرحال یہ ہے کہ جب یہودی پھر یہودی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چند دن وہاں پر قیام رہا. اس چند دن میں یہ لوگ آتے رہے اور آتے آتے کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے کہ آ کے ہدیہ آ کے دیتے تھے، ناشتہ آ کے دیتے تھے، کھانا آ کے دیتے تھے، بابرکت کہتے تھے، اور آپ تو با کمال ہیں، انصاف کے ساتھ آپ نے سارا کچھ کیا. یہودیت کیا دکھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نکالو یہاں سے. کہنے لگے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آدھا آپ کو دیں گے، آدھا آپ کو دیں گے. اور یہ غلامی انہوں نے اختیار کر لی، اور زراعت کا جتنا بھی معاملہ تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ اپنا بویا کرو اور زراعت کیا کرو. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور سال کے بعد یا ہر فصل کے بعد جو سامنے رکھنے کے بعد کہتے جو آپ کو پسند ہے وہ لے لو. یعنی اس طرح سے یہ یہودی مسلمانوں کے ماتحت ہو گئے تھے. بہرحال یہ ہے کہ اگلی بات جو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ یہودی بڑے یہودی ہیں. آتے آتے وہاں کے زینب نابی ایک خاتون ہے، اس نے گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی زبان پہ ابھی رکھا ہی تھا اس گوشت کو تو بوٹی نے بتا دیا کہ میں زہریلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا، اور ساتھ میں دوسرے صحابی تھے رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے وہ ہو گئے، شہید ہو گئے. اور اسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو کچھ نہیں کہی، لیکن یہ کہ بشر بن برا رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے اس کی دیت میں اس زینب خاتون کو قصاص میں پھر قتل کیا گیا. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا، تو اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم یہ چیک کر رہے تھے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہوئے تو اللہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے، اور اللہ کے نبی نہ ہوئے تو پھر زہر ٹھیک ہے، اچھا ہے، مر ہی جانا چاہیے. تو اس پر اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو بتا دیا اور زہر کا پتہ چل چکا ہے، تو ہم نے کوئی مارنے کی نیت نہیں کی تھی، ہم نے تو چیکنگ کی نیت کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ذاتی طور پر منتقم لنفسہ ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی انتقام ساری زندگی کبھی کسی سے نہیں لیا، تو اس وقت تو فرما دیا کہ چلو ٹھیک ہے کیونکہ اس کا میری ذات کے ساتھ تعلق ہے. لیکن چند دنوں کے بعد بشر بن برا رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ میں کھانے پہ بیٹھے تھے، جب وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر قصاص میں اس کو قتل کیا گیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں پر ہی تھے تو وہاں سے جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ سے واپس آئے. جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، کھڑے ہو گئے، اور کیونکہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، ماتھا چوما، بوسہ لیا، کہا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا، اتنی زیادہ خوشی ہے
خیبر کی خوشی ہے یا جعفر کی خوشی ہے؟ مجھے خیبر کی خوشی ہے یا جعفر کی خوشی ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تو واپس تشریف لاتے ہوئے وادی القریٰ میں یہودی رہتے تھے، اور مقام تیمہ اس کے آس پاس کی جو بستیاں تھیں وہاں پر یہودی رہتے تھے۔ تو ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہے تھے، تو ان کا بھی دل کیا کہ ہماری بھی آپ یہ زمینیں لے جائیں اور ہمیں بھی غلام بنا کے چلیں جائیں۔ ان کا دل کیا، کیونکہ انہوں نے تیر مارنا ایویں ہی شروع کر دی۔ تو ایک قافلہ آرام سے جا رہا ہے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو ان کو جانے دو۔ تو ان کو شوق ہوا کہ ہم بھی غلام بننا چاہتے ہیں اور ہم بھی اپنی زمینوں کا خراج ان کو دینا چاہتے ہیں، تو تیر چلانا شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درویشوں کو کہا ذرا سیدھے ہو جاؤ، تو لیکن وہ بھی سیدھے ہو گئے۔ لیکن جب ان کے 10 بندے مرے، اور اس پر وہ پھر اس چیز پہ آئے کہ ٹھیک ہے، جس بنیاد پہ آپ نے خیبر والوں سے معاہدہ کیا، اسی بنیاد پہ آپ کے ساتھ ہم معاہدہ کرنے کو تیار۔ پھر اگلی وادی میں آئے تو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی ہے، فدق کی صلح ہوئی، کیونکہ فدق کا مال اس وقت کوئی فوجی گیا نہیں تھا، وہ والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہی آیا۔ ان لوگوں نے بھی اسی بنیاد کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی اتنی مال غنیمت آئی کہ وادی القریٰ میں، تیمہ میں، اور اس کے خیبر کی جتنی بھی بہت ساری زمینیں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجاہدین میں، مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ مہاجرین کو بھی خوب ملی، انصار کو بھی خوب ملی۔ مہاجرین نے جو انصار سے مددیں لی ہوئی تھی، کوئی دکان لی ہوئی تھی، کوئی جس کو کہتے ہیں کہ درخت لیا ہوا تھا کھجور کا، جو بھی کھانے پینے کی کوئی چیز لی ہوئی تھی، وہ سارا کچھ واپس کر دیا کہ اللہ جل جلالہ نے ابھی اس مال غنیمت میں ہمیں اتنا کچھ دے دیا کہ بہت کچھ ہی دے دیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہجرت کا 7واں سال ہے، عمرۃ القضاء، جو پچھلے سال عمرے پہ گئے تھے اور ان لوگوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 گھڑ سوار دیتے ہیں، اور 2000 کے قریب لوگ یہاں سے یہ چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل میں ان کو دیکھتے ہیں، تو قریش والے سامنے آتے ہیں، کیا ہو گیا، حملہ ہو گیا مکہ کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے۔ معاہدہ تھا کہ عمرے کے لیے جب آئیں گے تو 3 دن ہی صرف رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا خانہ کعبہ کو دیکھنے کی اور خانہ کعبہ کے اوپر نظر پڑنے کی، وہ بھی بڑی عجیب، بڑی ہی عجیب ہے۔ جیسے ایک ماں ہے، ماں اس کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، تو وہ اپنے لیے مانگے یا نہ مانگے اپنے بچوں کے لیے مانگتی رہتی، جس کی جو بھی ماں ہو۔ ماں کا ایک عجیب معاملہ ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کی جو کوئی چیز چلی جائے تو اس کو کہیں کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل، یعنی اس سے بہتر عطا فرمائے، اس سے بہتر عطا فرمائے۔ امی ابو کا کوئی بہتر متبادل نہیں ہو سکتا، اللہ نے ہر ایک کا نظام ہی یہی بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قاعدہ کیا ہے کہ کعبے کو دیکھو، تو کعبے کو دیکھنے کے ساتھ جو بھی دعا مانگو، میں اور آپ کیا مانگتے ہیں؟ اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، چلو آخرت کے لیے مانگتے ہیں تو اپنے لیے ہی مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اوپر نظر پڑ رہی ہے تو کیا مانگ رہی ہیں کہ اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا، یا اللہ اس گھر کی بہاریں اور مزید بڑھا دے۔ کعبے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کعبہ کو دیکھو، دعا قبول ہوتی ہے۔ کعبہ کو دیکھ کر کعبے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس گھر کی رونقیں بڑھا دے، اس کا اعزاز بڑھا دے، اس کا شرف بڑھا دے۔ ممن زارہ او اعتمرہ او الحج، جو کوئی اس کی زیارت کرے یا عمرہ کرے یا حج کرے، اس کا بھی اکرام اور اعزاز آپ بڑھا دیجئے۔ یہ گھر کو آباد کرنے والا ہی جانتا ہے کہ گھر کو کیسے آباد کیا جاتا ہے۔ گھر کے مالک کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو کیسے آباد کرنا ہے۔ تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کا درس دینے والے، یہاں پر یہ والا درس دے رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور استباء کیا، اپنا کندھا مبارک ننگا کیا، اور جو کافر تھے جل بھن گئے تھے۔ اور کیونکہ مدینۃ المنورہ میں جب صحابہ آئے تو کمزور ہو گئے، آب و ہوا موافق نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب و ہوا کی دعا کی تو آب و ہوا درست ہو گئی۔
پھر یہ تھا کہ مکہ یاد بہت آتا تھا، اصحاب کو بھی آتا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی آتا تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ جیسی محبت آپ نے مکہ کی ہمارے دل میں ڈال دی، ایسی مدینے کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آب و ہوا سے کمزور ہو گئے تھے، تو وہ کہنے لگے تھے جناب یہاں تر و تازہ تھے، اب جاؤ وہاں دیکھو یہ کمزور اور مریل ہو کے آ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے یہ کہا کہ ذرا اکڑ کے دکھانا ہے، ذرا اکڑ کے دکھانا ہے، جب طواف کرنا ہے تو ذرا اپنے بازوں کو بھی ہلانا ہے اور اپنے کندھوں کو بھی ہلانا ہے، اور اپنی چال میں پہلوانی اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے، جس کو رمل کہا جاتا ہے۔ اور جب حج عمرہ کیا جاتا ہے تو اس کے جو 3 پہلے چکر ہیں وہ آج بھی وہ انداز کو اپنایا جاتا ہے کہ یہ ان کی ادا تھی، کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریل ہو کے آئے ہیں، مریل ہو کے نہیں ہے بلکہ سمارٹ ہو کے آئے ہیں۔ طاقت وہی ہے، طاقت وہی ہے، اور مستقل طور پر یہ طاقتور وہی پہلوان ہیں اور اسی طرح ہی چل رہی ہیں۔ لیکن رعایت اور حکمت دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کا بھی دھیان تھا اور دشمن کا بھی دھیان تھا۔ دشمن کے آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کے لیے ان کو کہا کہ 3 چکر ہیں، جب وہ ٹھنڈے ہو گئے تو پھر صحابہ کی جو کمزوری اور سفر کی تھکاوٹ تھی وہ بھی مد نظر تھی، فرمایا کہ 4 چکر جو اگلے ہیں وہ جیسے مرضی کر لو، آپ ریلیکس ہو کے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں پر اسی طرح ہی رہے۔ تیسری دن علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا قاصد آ گیا، جناب والا آپ کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے تو آپ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آنے لگے تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی، وہ حضرت اس کا نام امامہ تھا، وہ بھاگتی بھاگتی چاچو چاچو کہتی آ گئی، بھائی بھی کہہ سکتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی اور اس کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اٹھا لی اور ان کو ساتھ ہی ہو لیا، علی رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ اور پھر زید رضی اللہ عنہ۔ چھوٹی بچی ہے، 3 امیدوار ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں دے دے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے، چاچو ہیں اور چاچو کی یہ بیٹی ہے۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو میری بیوی ہے وہ اس کی خالہ ہے، جو میری بیوی ہے اس کی خالہ ہے، اس کی ماں کی بہن ہے، تو یہ میرے حوالے آپ کر دیں۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہ اسلامی بھائی ہے تو مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا الخالۃ صنف الام، خالہ ماں جیسی ہوتی، خالہ ماں جیسی ہوتی ہے۔ تو آپ کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حوالے ہی کیا کہ یہ ماں کے پاس ہی چلی جائے گی۔ تو اس پہ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا واپسی کے اوپر صرف کا مقام ہے، وہاں پر نکاح ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے اور امہات المومنین میں سے یہ آخری ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، اور سے یہ سب سے آخر میں ہی ان کا انتقال ہوا، سب سے آخر میں نکاح ہوا، سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ اور ان کا یہ خود سے ایک اتفاق ایسا ہے کہ صرف کا جو مقام ہے، آگے شاید آ بھی جائے، اس مقام کے اوپر ان کا نکاح ہوا، اور 51 سال کے بعد اسی مقام پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ جس خیمے میں نکاح ہوا اسی جگہ کے اوپر ہی ان کی تدفین ہوئی۔ یہ اللہ جل جلالہ نے خود سے جو ہے نا اتفاق بنائے۔ تو آج کی یہ چند تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت یہ چل نہیں پایا تھا۔ یہ حجرہ ام حبیبہ صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا آخر میں آئے گا۔ پھر سرایا آتے رہے، عمرۃ القضاء پہ بات ہو گئی ہے، موتا اور سریہ یہ 8ویں سال میں جا کے آ جائے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ آج کی صفت کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ آج کی صفت جو پھر بنتی ہے تو وہ والدین اور جو بڑے ہیں ان کی خدمت کی بنتی ہے۔ آج کی خدمت، آج کی جو صفت ہے وہ والد اور والدہ، امی ابو کا احترام اور اکرام ہے۔ ہم گھر میں جائیں تو امی ابو کا پہلے بھی ہم کرتے ہیں، جو چھوٹے ہیں تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے
جو بڑے ہیں، شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، وہ بھی اب اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث کی روح سے کوئی ایسا شخص ہو جس کی دعا قبول ہوتی ہو۔ ایک شخص نے بتایا اپنا واقعہ کہ بہت سارے لوگوں کے پاس وہ گیا اور بہت سارے اولیاء کے پاس گیا، امام مسجد کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس گیا دعا کروانے کے لیے کہ میری جاب ہو جائے، اور یہ میری ڈگریاں ہیں، جاب ہی نہیں ہو رہی، نوکری ہی نہیں چل رہی۔ تو اس پر تھک جب گیا تو پھر ایک اور اللہ کے والے کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ مجھے اب آپ سے دعا نہیں کروانی، بلکہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ دعا کس کی قبول ہوگی، بس وہ بتائیں مجھے، یہ نہیں کہ دعا آپ کریں، مجھے یہ بتائیں کہ دعا قبول کس کی ہوگی، میں تو تھک گیا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، اور ایسے بتاتا ہوں جس بندے کے پاس ابھی میں آپ کو بھیجوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے آپ کا بات کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی بندہ ہوگا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس نے کہا جو بھی ہے حدیث ہے کہ اس بندے کی دعا قبول ہوگی جس کی طرف آپ کو بھیج رہا۔ اس نے کہا کہ پھر تو میں اپنا سارا کچھ لگا کے ہی اس بندے تک پہنچوں گا، سب سے پہلے تو یہی دعا کرواؤں گا کہ جو لگا کے آیا ہوں پہلے میرا وہ واپس آ جائے، پھر میں اس کو کہوں گا کہ میری جاب بھی ہو جائے، میری نوکری بھی ہو جائے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن جاؤ گے؟ اس نے کہا ضرور جاؤں گا۔ پکی بات ہے جاؤ گے؟ پکی بات ہے جاؤں گا۔ کہا کہ پھر آپ کے امی ابو میں سے گھر میں کوئی ہیں؟ کہا دونوں ہیں۔ کہا جاؤ پھر ابو کے پاؤں پکڑ لو، ان سے بڑا ولی کائنات میں آپ کے لیے کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ثلاثن لا یرد دعاءہم، کہ لا یرد دعا، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک والد ہیں جن کی اپنی اولاد کے لیے دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو وہ گیا اور جا کر سب سے پہلے تو معافی اور سوری کی کہ میں دوسری جگہ اپنے اولیاء ڈھونڈ رہا تھا، ولی ڈھونڈ رہا تھا، میرے گھر میں کائنات کا بڑا ولی موجود تھا، پہلے تو میں سوری کرتا ہوں، اور پھر آپ میرے لیے دعا کریں۔ دعا کی، صبح ہی آفس سے کال آ گئی کہ آپ کی جاب ہو چکی ہوئی۔ تو ہم بعض اوقات کیا ہے کہ لائٹ لے لیتے ہیں۔ والد کا ولی ہونا والد ہونے کی وجہ سے ہے، والدہ کا ولی ہونا والدہ ہونے کی وجہ سے ہے، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، یہ سارے ہی اسی رشتے میں آتے ہیں، یہ خون ہونے کی وجہ سے ہے۔ آپ کہیں کہ میرے والد ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کہیں کہ پروفیسر نہیں ہیں، آپ کہیں کہ مل آنر نہیں ہیں، آپ کہیں کہ بعض اوقات جی اخلاقیات اور یہ چیزیں ہوں، تو پھر جو ہے بھائی اگر ان چیزوں پہ والد اور والدہ کو پیمانے کے پہ کرنا ہے تو پھر یہ تو اپنے سر سے بھی محبت ہو جاتی، اپنے امام صاحب سے بھی ہو جاتی ہے، اپنے خطیب صاحب سے بھی ہو جاتی ہے، اپنے پروفیسر صاحب سے بھی ہو جاتی ہے، کسی بھی ڈاکٹر اور کسی ہیرو سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ والد اور والدہ کے ساتھ تعلق علم کا تعلق نہیں ہے، حتیٰ کہ میں اگر اگلی بات کر لوں کہ عبادت کا تعلق بھی نہیں ہے۔ نیک ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کا معاملہ اللہ کے حق میں ہے، آپ کے حق میں یہ بے نمازی والد اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ بے نمازی اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، کوئی نمازی تہجد گزار کوئی اور شخص ولی ہے، وہ آپ کے لیے دعا کرے، اور آپ کا والد صرف والد ہے وہ دعا کرے، آپ کے والد کی جو دعا آپ کے حق میں ہے، جو والدہ کی دعا آپ کے حق میں ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ تو ہم والدین کی خدمت اور ان کی دعا، اور پھر اس میں اگر تو اللہ پاک نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے تو ان کی ویسے بھی خدمت کریں، آج کا تو ویسے ہی جو دن ہی ہم منا رہے ہیں ان کا ہو جائے گا، اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبر پہ جا کے ان کو سلام کریں، اور سیرت کورس کا جا کے ان کو جو ہے وہ ثواب اصالِ ثواب کریں۔ اور والد اور والدہ نہیں ہیں تو والد کے بھائی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا متبادل دی ہے، چچا، عم، صنف الاب، چچا باپ جیسا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ چچا اور والد نہیں ہے تو والد اور جو چچا ہیں ان کے جو دوست ہیں ان سے جا کے ملو اور حسن سلوک کرو، اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے والد کی زندگی میں ان کی خدمت کرنے کا ثواب ملتا۔ والدہ نہیں ہے تو پھر خالہ کے پاس جاؤ اور ان کی خدمت کرو، اگر والدہ بھی نہیں خالہ بھی نہیں،
ان کے وقت کی جو آنٹیاں ان کے ساتھ پڑھتی اور محلے دار تھیں، ان کی جا کر خدمت کرو اور ان سے جا کے ملو، تو آپ کو ثواب ویسے ہی ملے گا جیسے والد اور والدہ کا ہی ملتا ہے۔ ایک چیز تو ہوئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں پہلو ہم نے دیکھنے، بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے اور والدین کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک نوجوان آ کے رونے لگا کہ آپ کے ممبر سے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ والدین کی کرو، والدین کی کرو، تو والدین کو بھی تو کوئی سمجھائے، والدین کو بھی تو کوئی سمجھائے۔ یہ بات اس کی ٹھیک ہے۔ تو اس میں والدین والے پہلو سے اگر بات کروں کہ 90% کہوں یا 100% کہوں کہ والدین بیچارے لا علمی میں یا سادگی میں اپنی اولاد کی نافرمانی کا سبب خود بنتے۔ والد اور والدہ اپنی اولاد کو خود نافرمان بناتے ہیں، لا علمی میں یا سادگی میں، لا علمی میں یا سادگی میں خود ہی نافرمان بناتے ہیں۔ وہ بچہ، وہ بچی جو والد اور والدہ کے بغیر سونے کو تیار نہیں ہوتی، اب یہ بچہ اور بچی والد اور والدہ کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ دور تو خود کیا ہے، بے جا ڈانٹا تو خود ہے، مار پٹائی تو خود کی ہے، اور بے جا جو ہے ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا بوجھ تو ڈال دیے ہوئے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو اکرموا اولادکم، جیسے مہمان کے لیے ویلکم کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی اپنی اولاد کو مہمان سمجھ کے ان کا اکرام اور اعزاز کرو، پھر دیکھو آپ کے اوپر فدا ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں کیا چیز ہوتی ہے، یہ بلی وحشی جانور ہے۔ ہمارے اس خطے میں بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، اپنے پاکستان، بلی وحشی جانور ہے یا نہیں؟ لیکن ہے نہیں، اس کو وحشی ہم نے بنایا ہے۔ اس بلی کو، کیٹو کو وحشی ہم نے بنایا ہے۔ آپ خلیجی جو ایشیا کے ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور کتا کافروں کی علامت ہے، بلی مومنین کی علامت ہے۔ جس کے پاس بلی ہوگی وہ مسلمان ہے، جس کے پاس کتا ہے وہ کافر ہے۔ کتے کو، بلی کو انہوں نے پیار دیا ہے تو وہ ان کے اسی طرح ہیں جیسے وہ ان کے انسان ہوں اور قریب ہوں۔ نہیں دیا، اپنے شاگردوں کو پیار نہیں دیا، اپنے ساتھ والوں کو نہیں دیا، تو ان کو دشمن ہم نے خود ہی بنایا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے، والد کی دعا اولاد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اولاد کی دعا والدین کے لیے ایک شرط ہے۔ والدین بچوں کے لیے دعا کریں، جیسے کیسے ہیں وہ دعا قبول ہوگی اولاد کی حق میں۔ اولاد والدین کے لیے دعا کرے، ایک شرط ہوگی تو وہ دعا قبول ہوگی، ورنہ روک دی جائے گی۔ الولد الصالح آیا ہے، نیک اولاد، نیک والدین نہیں فرمایا۔ نیک اولاد اپنی والدین کے لیے دعا کرے گی تو وہ دعا قبول ہوگی۔ والدین جیسے کیسے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ اس میں علماء نے یہ تربیت لی ہے کہ والدین نے اس بچے کو نیک بنایا ہے یا نہیں بنایا، اپنا سرمایہ بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ اپنا سرمایہ بنایا ہے تو استاد اور والدین کے لیے ایک بہترین آپشن اللہ جل جلالہ نے آٹو سسٹم لگایا ہے کہ اب میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میرے اساتذہ جو اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، ان کی نیت کروں یا نہ کروں، خود بخود آٹو میں ان کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ آپ نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے، والدین کے لیے آپ نیت کریں یا نہ کریں، والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو خود بخود ثواب جا رہا ہے، کیونکہ وہ نیک بنا کے چلے گئے ہیں، وہ اپنا شجرہ، اپنا درخت لگا کے چلے گئے ہیں۔ تو بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، دوبارہ سے سمیٹ لیتا ہوں کہ آج ہم ان کی خدمت کریں۔ میری ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں۔ بعض والدین جو ہے، والدہ ہیں، استادوں سے جب پوچھا تھا، چھٹیوں میں جاتے ہوتے تھے کہ والدین تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، بس صحیح ہے، صحت مند ہے کہ بھئی سر پہ ہاتھ، اماں میں آپ کا ہاتھ دبا دو۔ استاد نے، ہمارے مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالی، اللہ ان کو تمام اساتذہ کو جزائے خیر دے، کہا بیٹا آپ کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں۔ آپ ہاتھ لگاؤ اور سر پہ دبانا شروع کرو، وہ اسی وقت ہی آپ کا ہاتھ چھٹک دیں گے، بس یہی ہوگا نا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس پہ ہی ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو پاؤں دبانا، ہاتھ دبانے، ان کا سر دبانا، اور کیا ہے کہ ان کے جو کام کاج ہیں وہ کرنے، اور سہنا، اور ہمیشہ سہنا۔ اگر نہیں سہیں گے اس دنیا میں بھی تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے بوس کو سہ رہے ہوتے ہیں، اپنے معاشرے کو سہ رہے ہوتے ہیں، برداشت کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ والا ثمرہ ہے، یہ وہ والا ثمرہ ہے جو والدین کا فرما بردار اور اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا ثمرہ جنت میں جو ملے گا دنیا میں ضرور ملتا ہے۔ جو والدین کا نافرمان اور بدتمیز ہوتا ہے، اس کا وبال جو آخرت میں ملنا ہے اولاد کی شکل میں دنیا میں ملتا ہے،
اس کی اولاد وہ پھر کھڑکا کے رکھ دیتی ہے، جو اپنے بچوں کو ان بچوں کو دادا کی قبر کا راہ دکھاتے ہیں تو بچے ان کی قبر کے اوپر بھی جاتے ہیں اور ان کی خیر خبر بھی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ، تمام ہمارے آباء و اجداد جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بناویں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے فتح مکہ، کون کون جائے گا فتح مکہ کے لیے؟ بھائی سارے جائیں گے نا انشاءاللہ؟ تو ایک ایک اور احباب کو بھی ہم لے کر آئیں گے، قریب قریب ہے جو فتح مکہ، اور امید ہے آخر تک بات ہو جائے گی، نہیں تو اس سے آگے ہوگی۔ وقت ہوا تو ہم جو سنتیں ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ جو بات ہے عموماً اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہو نا کہ بھائی یہ چیز جنگیں، ایسی چیز تو یہ ہے کہ آخر میں ہم کوئی نہ کوئی عمل تو دے دیتے ہیں، لیکن یہ تأثر تھوڑا سا دینے کے لیے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت اور کتنا بہترین نظام دے کے گئے۔ اسلام کوئی ایویں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کے ایک ایک دن جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ابھی اس سے خیبر سے واپس آتے ہیں تو 4 دن راستے میں پھر رک لیتے ہیں، 4 دن ابھی رکتے ہی ہیں تو دوسرے غزوے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو اتنی مہمات تو بہت ساری ایسی ہیں جو ہم نے بیچ میں ہم اس کو کرتے نہیں ہیں۔ اتنا تاثر ضرور ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کھپے بہت ہیں، ہمارے لیے تھکے بھی بہت ہیں، اور اسلام کو بچانے کے لیے بہت زیادہ انہوں نے قربانی کی ہے۔ سنت رسول پر اس وقت عمل کرنے کا مزہ آئے گا جب مقام رسول دل میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اللہ کے حکم کا اس وقت مزہ آئے گا جب اللہ کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ کا مقام اور مرتبہ بھی دل میں ہونا ضروری ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی دل میں ہونا ضروری ہے۔ ساری زندگی تو ہم پڑھتے ہیں، یہ ربیع الاول کی برکت سے ہم تھوڑا سا تاثر تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے درود و سلام پڑھ لیں۔ دوسرا اسناد کے حوالے سے یہ ہے کہ جن احباب کی کوئی رجسٹریشن وغیرہ نہیں ہوئی تو وہ رجسٹریشن کروا لیں، اور رجسٹریشن کو پکا کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا یہ کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے اسناد لینی ہے تو وہ علامتی طور پر اس اسناد کی سنجیدگی کو دکھاتے ہوئے 1000 روپیہ جمع کروائیں، 1000 روپیہ جمع کروائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پتہ چل جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ ریٹ 4 سال 5 سال پہلے کا بھی یہی ہے، اب بھی یہی ہے۔ اس میں ہم فریم والی سند دیتے ہوتے ہیں 500 سے 600، تو اسی پہ اوپر ہی یعنی آپ کے ہی اخراجات آپ کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ پہلے یہ بھی شروع ہو گیا تھا، اسناد آتی ہیں تو اس دن کچھ لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، اپنی سفر پہ ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں، تو وہ اس کا وہ خرچہ ویسے ہی پڑ جاتا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ کم از کم جو اعزاز والی چیز ہے وہ آپ خود اپنی لیں۔ ہاں اس میں پھر بھی آپشن یہ بھی دیا گیا کہ جو اسٹوڈنٹ وغیرہ ہیں وہ اس کا بھی ہاف کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرا آپشن یہ بھی دیا گیا، تو آپ ریسیپشن پہ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ بھائی میں اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، یہ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ میں پکی باتیں آؤں گا، میرے لیے آپ بتا دیں، آپ یہ ہے بنا لیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے بھی دے سکتے ہیں، دوسرے احباب کی طرف سے بھی اسناد کا جمع کروا سکتے ہیں، تاکہ آخری دن آپ کو جو سند ملے وہ آپ کی اپنی بھی ہو، اور آپ کسی اور کو بھی گفٹ کرنا چاہیں، یعنی اپنے علاوہ کسی اور کو کم بھی دے سکتے ہیں، زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ یہ آپ کے اوپر ہی لگایا جاتا ہے۔ یہ اس میں ادارے کی جتنے بھی سلسلہ جات ہیں، بزنس بنیاد نہیں ہے، فلاحی بنیاد ہے۔ وہی چیزیں دوبارہ آپ یا آپ کے جو قریب والے ہوں اسی پہ لگایا جاتا ہے۔ جیسے الحمدللہ ہماری تعلیمی اخراجات ہیں، اکثر اخراجات ہماری فیسز سے ہی پورے ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ 20 کے قریب علماء کرام ہیں، اچھی ان کی تنخواہیں ہیں، وہ ساری ہی فیسز سے مکمل ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا جو فاؤنڈیشن ہے اس میں اس لیے بتانا چاہ بھی رہے نہیں رہا اور بتانا چاہ بھی رہا ہوں۔ جب بتاتے ہیں تو تقریباً 117 گھروں میں ہر مہینے اسی سیرہ سے الحمدللہ گھروں میں راشن پہنچتا ہے، 117 گھروں میں۔ تو بتا اس لیے نہیں رہا تھا کہ 3-4 نے ابھی آگے کہنا ہے کہ فلاں فلاں کو بھی دیں۔ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا بھی حصہ ڈال دیں۔ حصہ لینے والے ہوتے ہیں، حصہ دینے والے کم ہو جاتے ہیں۔ 130 تھا، کم ہوا، مزید تھوڑے سے مزید بھی بڑھ گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ فاؤنڈیشن وہ علیحدہ ہے، اور جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ علیحدہ ہے، اور جو اسکول نظام ہے وہ علیحدہ ہے، جو مسجد انتظام ہے وہ علیحدہ ہے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے اخراجات چیزیں ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہوتی ہیں، وہ آپ کے اخراجات سے ہی آپ کی چیزیں پوری کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی سلسلہ جات جتنے بھی ہیں ان میں قبولیت بھی فرماویں، اور ہم سب کو اس کی سعادت بھی نصیب فرمائیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم یا مولا یا ذی الجلال والاکرام، آپ ہمیں جانتے ہیں، ہمارے جذبات سے آپ واقف ہیں، یا اللہ ہماری باتوں سے آپ واقف ہیں،
یا اللہ یا کریم آپ نے پردہ فرمایا ہوا ہے، ریا اور دکھلاوا ہے، یا اللہ یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا کریم یا رحیم، آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، اس کو قبول فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کے پیارے حبیب کا نام، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کا تذکرہ، یا اللہ یا کریم ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما، عمل کرنے والا بنا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یا اللہ یا کریم یا رحیم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ اس کی برکت سے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، والدین کی بات کی ہے، جن کے والدین، دادی دادا، نانی نانا، یا اللہ میرے دادی دادا جتنے بھی نانی نانا چلے گئے، یا اللہ آبا و اجداد میں سے جتنے بھی چلے گئے، تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، تمام کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ جب ہم اس دنیا سے جانے والے ہوں تو ہماری نسلوں میں بھی جو ایسے لوگ پیدا فرما جو بے لوث ہو کر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے ہوں، یا اللہ یا کریم یا رحیم یا مولا یا ذی الجلال والاکرام۔ ہمارے جاننے والوں میں سے، قریب والوں میں سے یہاں جو فوت ہوئے، یا اللہ قریشی صاحب، وسیم قریشی صاحب ہوئے، یا ہادی بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے، ان کے والد صاحب یہاں تھے اور جوانی میں چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ جتنے بھی یہاں معاونین متعلقین ہیں، زین بھائی ہیں، داؤد صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالشکور صاحب ہیں، جن کا نام لیں یا نہ لیں، سلمان بھائی کے والد صاحب، جواد بھائی کے والد صاحب، یا اللہ جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے والدین کو وہاں آج خوب ان کا اکرام اور اعزاز فرما، ہمیشہ اکرام اور اعزاز فرما کہ میرے بچے وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ رہی ہے، ان کی برکت سے آج ان کو اعزاز مل رہا ہے، آج ان کو اکرام مل رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام فرما، یا اللہ یا کریم یا رحیم یا مولا یا ذی الجلال والاکرام۔ جو مانگا وہ نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر کا سبب وہ بھی نصیب فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔